ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دین سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر امور شرعیہ ہی دین ہیں، اور اسی لیے وہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی محافل کے انعقاد پر دلائل طلب کرتے ہیں۔ دلائل کی کمی نہیں ہے، ہمارے علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا ذکر چھڑا ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا؟ اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ تو یہ دین سمجھنے میں ٹھوکر لگی۔ ایک ہلکا سا تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وقت مختصر ہے۔ قرآن مجید کے اندر 6666 آیات ہیں، لیکن جن سے احکام شرعیہ ثابت ہوتے ہیں ان کی تعداد صرف 500 ہے۔ باقی 6166 آیات دیگر موضوعات پہ، مناقب پہ، فضائل پہ، زہد پہ، ترغیب پہ، ترہیب پہ، تذکرہ انبیاء پہ، اولیاء کے تذکروں پہ، بلکہ اس کتے کا بھی تذکرہ ہے جو اصحاب کہف کے پیچھے چلا تھا اور غار کے دھانے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ نہ صرف اس کتے کا ذکر ہے، اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بھی بیان کیا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اس چونٹی کا بھی تذکرہ ہے جو حضرت سلیمان کی راہیں تک رہی تھی۔ تو قرآن مجید کے اندر صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ اور دیگر امور کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ تو صرف 500 آیات ہیں جن سے احکام دینیہ ثابت ہوتے ہیں، اور باقی آیات دیگر موضوعات پر ہیں۔ اسی طرح احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو ہمارے تک پہنچا۔ حضرت امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں لکھا کہ حضرت امام ابو بکر بن داسہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو داود سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں جمع کی۔ یہ امام بخاری نے یہ جو صحیح بخاری لکھی ہے، اس میں جو ہے وہ 7275 احادیث ہیں، لیکن 1 لاکھ صحیح احادیث آپ کو زبانی یاد تھی، اور ان سے آپ نے اس کا جو ہے وہ خلاصہ تیار کیا ہے۔ تو اس طرح امام ابو داؤد کو حضور علیہ السلام کی 5 لاکھ حدیثیں جمع کرنے کا موقع نصیب ہوا، اور ان سے انہوں نے خلاصہ تیار کیا، تو وہ رہ گئیں 4000 حدیثیں۔ 5 لاکھ احادیث رسول کا مجموعہ 4000 حدیثیں، زہد، مناقب اور فضائل کی حدیثوں کو الگ کر کے جن سے مسائل شرعیہ کا استنباط و استخراج ہوتا تھا، ان حدیثوں کو الگ کیا تو ان کی تعداد بچی صرف 800۔ 800 احادیث ہیں جن سے مسائل شرعیہ کا استخراج اور استنباط کیا جاتا ہے، باقی ہزاروں احادیث دیگر موضوعات پر ہیں۔ تو یہ بات اچھی طرح سے ہمیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی دین نہیں، یہ بھی دین ہے، اور اس کے علاوہ بھی دین کے بہت سارے شعبے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل گفتگو یہ صحابہ کی زندگی کا معمول رہا ہے، اور یہ ان کا مرغوب موضوع رہا ہے۔ آؤ دین کی باتیں کریں، اس سے صرف نماز، روزہ، حج ہی مراد نہیں ہے، دین کی باتوں میں حضور کا ذکر بھی آتا ہے، اور صحابہ کی مجالس جس طرح دین کی تفہیم، نماز، روزہ کی تدریس اور اس کے ابلاغ کے لیے منعقد ہوتی تھی، الگ سے صحابہ کی مجالس کا انعقاد جو ہے وہ ہوتا تھا حضور کے خالص ذکر کے لیے، اور اس پر صحاح میں سینکڑوں احادیث موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف 3 احادیث رکھنا چاہوں گا، اور آپ کی توجہ مجھے ایک لمحے کی درکار ہے، چونکہ رات اس وقت میں داخل ہو چکی ہے کہ آپ پوری توجہ کریں گے، نہیں تو نیند آپ کو دبوچ لے گی۔ تو ایک روایت ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، امام نسائی نے روایت کیا ہے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے، حدیث صحیح ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھ کر کے کسی مضمون پہ ان کی گفتگو تھی، اور کسی عنوان سے وہ آپس میں مصروف تھے۔ تو آقا کریم نے آ کر کے پوچھا کہ ما اجلسکم، میں یہ لفظ پڑھ رہا ہوں یہ سنن نسائی کے ہیں،
ویسے مسلم میں بھی روایت ہے، ترمذی میں بھی روایت موجود. آقا کریم نے کہا ما اجلسکم، تمہیں کس شے نے یہاں بٹھایا ہوا ہے؟ آپ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے نا، رات کا پچھلا پہر ہو رہا ہے، آپ لوگ سارا دن مصروف رہے ہیں، کوئی بندہ بھی آج کل فارغ نہیں ہے، تو آج یہاں اتنی دیر تک آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو کوئی سوال کر سکتا ہے، تو آپ اس کا کوئی جواب تو دیں گے اسے. تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کہا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہوئے، تمہارے جلسے کا مقصد کیا ہے، مقصد جلوس کیا ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ جواب سنیے. انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ، جلسنا ندعو اللہ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ. آج کے جلسے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو کرم کیا ہے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اب مجھے بتاؤ میلاد اور کیا ہے؟ یہ لفظ مسلم میں نے پڑھے ہیں، ترمذی جو ہے وہ نسائی کے. اب مسلم کے لفظ تھوڑے سے مختلف ہے. اس میں حضور نے کہا ما اجلسکم، تو یہاں ہے ندعو اللہ ونحمدہ، وہاں یہ ہے نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام. یہاں لدین ہی ہے، یہاں للاسلام ہے. یہ تھوڑے سے لفظوں کے ساتھ فرق ہے، حدیث ایک ہی ہے، مفہوم ایک ہی ہے. تو کہا صحابہ یہاں تمہیں کس نے بٹھایا ہوا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ عرض کی جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ، ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور اللہ کو پکار رہے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. کس بات پہ؟ علی ما ہدانا لدینہ، کہ اس نے ہمیں دین کی ہدایت دی، وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا کہ آپ عطا کر دی. یہاں حضرت حسان بن ثابت کی بولی دیکھیے، وہ کہتے ہیں مَنَّا عَلَيْنَا رَبُّنَا أَمْ بَعَثَ فِينَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے رب نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ حضور عطا کر دیا. اگر اسی کو اردو میں ڈھالیں تو لفظوں کی ترتیب یوں ہوگی کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، منا علینا ربنا ام بعث فینا محمد. یہ حضرت حسان بن ثابت کے لفظ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صحابہ نے کہا کہ آج ہم بیٹھے اس لیے ہیں کہ آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو کرم ہوا ہے اس پر اللہ کا ذکر کریں. جب صحابہ نے یہ جواب دیا، توجہ چاہوں گا، تو حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم اٹھاتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر فرمایا میں نے تم سے جو قسم لی ہے کسی تہمت کی وجہ سے نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت میں مجھے کوئی شک نہیں تھا، اس شک کو دور کرنے کے لیے تم سے قسم نہیں لی، بلکہ قسم لینے کا مقصد کچھ اور تھا. اور وہ کیا؟ اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. تم تو باہر بیٹھے تھے، اندر میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے مجھے آ کر کے کہا محبوب ذرا باہر نکل کے تو دیکھو کیا ہو رہا ہے. ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اے صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے. وہ کون سا عمل تھا جس پہ اللہ فخر فرما رہا ہے؟ یا رسول اللہ سیدی مرشدی جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام. آج ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت اسلام دی ہے، اس پر اللہ کا جو ہے وہ شکر ادا کر رہے ہیں اور اس کا ذکر کر رہے ہیں. وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو کرم ہوا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. فرمایا صحابہ قسم دو. صحابہ نے قسم دی، کہا کسی تہمت کی وجہ سے قسم نہیں لی بلکہ ماجرا کچھ اور تھا. بعض کا قسم واقعے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے لی جاتی ہے، اس لیے اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے قسم لی. کہا قسم اس لیے لی کہ تم متنبہ ہو جاؤ، اور میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے آ کر کے بتایا محبوب تمہارے صحابہ یہ جو کام کر رہے ہیں ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے. تو یہ وہ عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے. اور یہ حضور کی صورت میں یہ بات کہی جاتی ہے جی حضور آ گئے، کرم ہو گیا، اب بار بار اس کے تذکرے سے کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے نماز پڑھو، روزے رکھو، دین پہ عمل کرو، ساری رات نعت خوانی کرتے رہنا اور ساری رات اسی بات کا تذکرہ کرنا کہ حضور آگے حضور آگے. ٹھیک ہے جی آگے، اس پر کیا تبصرے کی ضرورت ہے؟ یہ صحابہ سے پوچھئے وہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے. اس لیے حضور مل گئے ہیں اور حضور کے حکم بھی سامنے ہیں، مسجد نبوی بھی ہے، نوافل پڑھ سکتے تھے صحابہ اور پڑھا کرتے تھے، مصحف موجود تھا ان کے پاس، تلاوت کر سکتے تھے، لیکن وہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟
صحابہ سے پوچھا گیا باقاعدہ اور اس پر قسم لی گئی کہ بتاؤ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بیٹھے اس لیے ہیں کہ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو کرم کیا ہے ہم بار بار اسی کا ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایک بات تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صرف نماز، روزے اور حج اور زکوٰۃ اور دیگر احکام شرعیہ کا نام ہی دین نہیں ہے، اکٹھے بیٹھ کے حسن محمد کی باتیں کرنا اور حضور کے آنے پہ اللہ کا تشکر ادا کرنا یہ بھی عین دین ہے۔